بریلوی سے شادی کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میں نے تو کی نہیں ہے، میں نے بتایا پھر گرین چینل میں میری شادی ہوئی تھی بھائی. تو بات دیوبندی بریلوی شیعہ اس کی اہل حدیث کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، کسی کے عقیدہ شرکیہ ہوگا تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کا ذبیحہ، اس کا ذبح کردہ حلال نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. 3 احکام یاد رکھ لیں. جس کا 2 اور 2 4 کی طرح شرکی عقیدہ ہے نا، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، 3 احکام شریعت میں ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، نماز پڑھ لی نہیں ہوگی. نمبر 2، وہ ذبح کرے گا جانور تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. نمبر 3، اس سے نکاح کریں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. تو یہ کون ہے جس کا عقیدہ اسلام کے کسی بنیادی ضروری عقیدے کا انکار کرے؟ وہ جیسے قادیانی ہے، ختم نبوت کے منکر ہیں. یا کوئی شخص اسلام کے عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے صاف لفظوں میں، میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں، ہر جگہ موجود ہیں، میں نبی کو عالم الغیب مانتا ہوں، سب کچھ اللہ نے علم دیا ہے نبی کے پاس، ما کانا وما یکون، کوئی چیز نبی سے مخفی نہیں ہے. یہ شرکی عقیدہ ہے. نبی کو مختار کل سمجھتا ہو کہ اللہ نے آپ کو تمام اختیارات دے دیے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے، حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو نہیں دیے. تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات کرے، گھمائے پھرائے نہیں. بعض لوگ گھماتے پھراتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی تو بشر تھے، آپ کہہ رہے ہیں نور تھے، تو کیا انسان نہیں تھے؟ تو بعض لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بشر تھے. بشر نہیں تھے، آپ نور تھے، انسان کی شکل تھی، اصل میں آپ نور تھے. تو یہ عقیدہ کافرانہ ہے، کیونکہ آپ قرآن کی واضح آیتوں کا انکار کر رہے ہیں آپ. لیکن بعض لوگ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ اس لحاظ سے نور تھے کہ وہ ہدایت کا نور تھے. وہ تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہدایت کا نور تھے، لیکن انسان تو تھے نا، بشر تو تھے نا. آپ کے والد تھے عبداللہ، آپ کی والدہ تھی آمنہ، اور جو آج بھی سید ہیں وہ بھی بشر ہیں، سارے گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں. تو جو تعویل کرتا ہے، تعویل والا نہیں، 2 ٹوک لفظوں میں انکار کرے گا نا، نبی کو حاضر ناظر کہے گا، مشکل کشا کہے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ مولوی نہیں فتوے لگا کے دائرہ اسلام سے خارج کرتے، مولوی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا. مولوی ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے، جو بیچارہ ہو جاتا ہے مولوی اس کے بارے میں رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہو گیا ہے. اچھا، بعض لوگ یہاں کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے؟ کچھ براڈ مائنڈڈ قسم کے اسکالر ایسے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی یہ فیصلہ کرنے والے، یہ تو قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ قیامت میں بھی کرے گا، اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا ہے، قرآن و سنت میں واضح تعلیمات ہے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے. لہذا یہ فیصلہ کہ ہم کون ہوتے ہیں، ہم واقعی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا یہ فیصلہ کرنے والا. تو جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہم پبلک کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں دلیل غلط ہو پھر آپ کہیں کہ یار دلیل صحیح نہیں دے رہے آپ، تو یہ بالکل غلط ہے. ہم واقعی کسی کو کافر کہنے والے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا. تو اللہ رسول نے جس کو کافر کہا ہو ہم اس کو کافر بتا دیتے ہیں، بناتے. ہمارے یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے کافر بنانے کی، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مسلمان بنائیں. ہم جو ہو جاتا ہے اس کو بتاتے ہیں بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ براڈ مائنڈڈ اتنے بنتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو غیر مسلم نہ کہو. ٹھیک ہے، کافر کا لفظ ذرا سخت ہے تو آپ غیر مسلم کہتے ہیں. جب غیر مسلم کو بھی آپ کافر کہتے ہیں نا تو اس کو چڑ ہوتی ہے اس سے. تو کسی کو ہمیں طنز کرنا تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے نا، تو اس کے لیے آپ اس کو کافر نہ کہیں، غیر مسلم کہتے ہیں. یہ ہلکا لفظ ہے، اس پہ وہ تو خود مانتا ہے کہ میں مسلم تھوڑی ہوں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کافر کو کافر کے بجائے ہم کیا کہیں گے، ایک ادب تمیز کا لفظ استعمال کریں گے، بھائی یہ غیر مسلم ہے. جیسے قرآن نے بھی اہل کتاب کو اہل کتاب کہا، ایک رسپیکٹ دی نا ان کو، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسلم ہے، یہ تو نہیں کہا نا. اتنی رسپیکٹ تھوڑی دینی کہ ہم افورڈ ہی نہ کر سکیں. بھائی آپ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دو، اس نے کہا نادرا میں بھی میرا نام ڈال دو، آپ نے کہا بھائی اتنی رسپیکٹ دوں گا جو میں افورڈ، ہاں اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کو سگے بچوں میں اور محلے کے بچوں میں فرق ہی ختم ہو جائے. ایسا تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک دائرہ رکھا ہے، اگر آپ ہر شخص کو اس اسلام کے دائرے میں لے آؤ گے تو مسلم غیر مسلم کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم. اور اللہ یہ باؤنڈری کو قائم رکھا ہے، قیامت تک رہے گی. یہ فرق ہے اللہ کے ہاں، اس میں اس کے شرعی حکام ہیں. تو غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے، غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے، اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہیں کہ ان کو اللہ نے 2 پروٹوکول دے دیے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کے مرد سے نہیں ہو سکتا. نمبر 2، وہ جب جانور ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لیے. یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا. مسلمانوں میں کوئی مشرک ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا، اس کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ وہ بڑا مجرم ہے نا، توحید میں پیدا ہو کے شرک کر رہا ہے. ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا، اس کا جرم ہلکا ہے. مسلمان پیدا توحید میں ہوا، ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سجدے کرتا ہے، تو یہ بڑا مجرم ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے، مرتد کے حکم میں ہے.
اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھائی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو براڈ مائنڈیڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو دی. نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں. ہمارے ابا کا ملفوظ ہے یہ.